سامعین و ناظرین، سلام علیکم۔ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ یہ مجلس 10واں برائے سال ثواب مرحوم سید شمیم رضا ابن مرحوم سید خورشید رضا صاحب کے سال ثواب کے لیے یہ مجلس 10واں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا سید رضا علی عابدی صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم محمد عباس صاحب، محترم مظہر عباس صاحب۔ لہذا میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولوی کوثر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون
فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم. یہ تھے محترم کوثر عباس صاحب جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. اب میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم محمد عباس صاحب اور محترم مظہر عباس صاحبان کی خدمت میں کہ آپ سوزخانی کے لیے تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں. استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. ایک مسدس کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. اترے گلے لشکر کے قاتل ہونے کو
سلطان سے پوچھئے یہ سب ملال شاہ شہیداں سے پوچھئے غربت کا خاتمہ ہے شہ مشرق مظلومیت برستی ہے نام حسین پر مظلومیت برستی ہے نام حسین پر نکلتے اس گھڑی کے وطن پھر نہ جانے پائے سغراتی منتظر نہ اسے بھی بلانے پائے ہر کڑیل جوان پہ سر کو نہ دولہا بنانے پائے دولہا بنانا کیسا نہ تربت بنانے پائے جس پر تباہی ایسی پڑے آہ کیا کرے صابر حسین سا ہو تو شکر خدا کرے صابر حسین سا ہو تو شکر خدا کرے ایک دوپہر میں شاہ کے یاور ہوئے فدا ایک جان فاطمہ پہ 72 ہوئے فدا امت کے نوجوانوں پہ اکبر ہوئے فدا اور شیعوں کے شیر خاروں پہ اصغر ہوئے فدا تاراج دفتن ہوا گلزار پانجدان ایک دوپہر میں لٹ گئی سرکار پانجدان ایک دوپہر میں لٹ گئی سرکار پانجدان غربت کا داغ یوسف ہے آپ حضرات سے مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شمیم رضا ابن مرحوم سید خورشید رضا صاحب کی روح کو بخش دیں۔ اب اس کے بعد میں حرف التماس لے کے پڑھ رہا ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید رضا علی عابدی صاحب کی خدمت میں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات استقبال باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام وسیدنا وشفیعنا وامامنا وحودینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومن یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى الصلاۃ۔ ایک مرتبہ
सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके सैयद शमीम रज़ा मरहूम इब्ने सैयद खुर्शीद रज़ा मरहूम की रूह को इसाल करें। हज़रात गिरामी क़द्र मवालिया ने हैदर कर्रार मातमदाराने सैयदुश्शुहदा मजलिस इसाले सवाब है। हज़रत खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, कह दीजिए इन लोगों से कि हम अजर रिसालत के सिलसिले में तुमसे कोई सवाल नहीं करते सिवाय इसके कि जो हमारे अक़रबा हैं, क़राबतदार हैं, उनसे मवद्दत रखो, मोहब्बत रखो। हज़रत आम तौर से ये तासुर दिया जाता है कि मुख्तसर से लोग हैं, एक फ़िरक़ा है जो अहले बैत की मोहब्बत पर ज़्यादा ज़ोर देता है, वरना मोहब्बत अहले बैत किसी ख़ास अहमियत की हामिल शय का नाम नहीं है। हैरत है कि क़ुरआन में जिस मोहब्बत को अजर रिसालत के तौर पर तलब किया गया हो, उसका तस्लीम ना करना क़ुरआन को छुटलाना है, तकज़ीब क़ुरआन। देखिए, 2 तरह की मोहब्बत हुआ करती है। एक मोहब्बत तो वो होती है कि जो इंसान चाहता है खुद उसी को फ़ायदा पहुँचता है, और एक मोहब्बत वो होती है कि जो चाहता है गैर को फ़ायदा पहुँचता है। मतलब ये ज़र्फ़ की बात है, मुझे किसी अमीर आदमी से मोहब्बत हो जाए तो आप ईमान से बताइए, एक गरीब की मोहब्बत एक अमीर आदमी को क्या फ़ायदा पहुंचा सकती है? कोई फ़ायदा मुझ गरीब की मोहब्बत से उस अमीर आदमी को नहीं पहुंचेगा। बल्कि अगर उसने ये मान लिया कि ये मेरा चाहने वाला है, तो जब जब मुझ पर माली परेशानी आएगी तो माल से, दौलत से, पैसे से मेरी मदद करेगा। इसी तरह से एक आलिम दीन से मुझे मोहब्बत हो गई तो वो इल्म रखते हैं, मैं जहल रखता हूँ, तो एक जाहिल अपनी मोहब्बत से एक आलिम को क्या फ़ायदा पहुँचा सकता है? कोई फ़ायदा मुझ जाहिल की मोहब्बत से उन आलिम दीन को नहीं पहुँचेगा। बल्कि अगर आलिम दीन ने ये तस्लीम कर लिया कि मेरा चाहने वाला है, तो सोचेंगे कि अपना कुछ इल्म इसको भी दे दें ताकि इसकी जहालत दूर हो जाए। इसी तरह से एक साहब इक़्तिदार व अरबाब हुकूमत में से ताकत रखने वाले किसी एक शख्स से मुझे मोहब्बत हो गई, तो जब उसे खुद पावर और कानूनी ताकत हासिल है, तो मैं उसे अपनी मोहब्बत से क्या फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ? कोई फ़ायदा उसको मेरी मोहब्बत से नहीं होगा। बल्कि अगर उसके दिल में ये बात कहीं घर कर गई कि मेरा चाहने वाला है, तो उसकी ताकत, उसकी क़ुव्वत, उसकी हुकूमत से पलट के मुझ ही को फ़ायदा पहुंच जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि अगर चाहने वाला मजबूर होता है तो महबूब को फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन अगर चाहने वाला मुख्तार हो, मालूम ये हुआ कि अगर चाहने वाला मुख्तार होता है तो महबूब को फ़ायदा पहुंचता है, और चाहने वाला मजबूर होता है तो खुद उसी को फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन आप ज़रा गौर फरमाइए, किसकी मोहब्बत अल्लाह ने मांगी? किसी मजबूर की मोहब्बत मांगी, किसी इल्म न रखने वाले की मोहब्बत मांगी, किसी दौलत न रखने वाले की मोहब्बत मांगी, क्या किसी ताकत न रखने वाले की मोहब्बत मांगी, क्या किसी हुकूमत न रखने वाले की मोहब्बत मांगी, क्या किसी सल्तनत न रखने वाले की मोहब्बत मांगी? अरे ऐसों की मोहब्बत मांगी
کہ علم میں جن کا جواب نہیں، اقتدار میں جن کا جواب نہیں، مشیت الہی کے جو مالک ہیں، تقدیروں کے بدلنے والے ہیں، ہاتھ کے دھون کو جواہرات بنانے والے ہیں، پتھر کو علم بخشنے والے ہیں، انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دینے والے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے والے ہیں، ستارے کو اپنی دیوڑی پر بلوا لینے والے ہیں، جو مردوں کو حیات دینے والے ہیں، جو مردوں کو حیات دینے والے ہیں، جو حیات دینے والے ہیں، جو موت دینے والے ہیں، تو جو ان کو جتنا چاہے گا خود اتنا ہی فائدہ اٹھائے گا، انہیں کیا فیض پہنچائے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اب دوسرے رخ سے آپ غور فرمائیں کہ جو لوگ آل محمد سے محبت نہیں کرتے، چونکہ چاہنے والے سے محبوب کو کوئی فیض نہیں، تو جب فیض نہیں تو اہل بیت کا کوئی نقصان بھی نہیں۔ 10 چاہیں، 10 بھی نہ چاہیں، 1000 چاہیں، تو اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں، ایک بھی نہ چاہے تو ان کا کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ جب ان کا چاہنے والا اللہ موجود ہے، جب ان کے چاہنے والے رسول اللہ موجود ہے، تو ہمارے چاہنے کی قیمت ہی کیا ہے؟ بلکہ ہمارے چاہنے سے اللہ نے خود ہم ہی کو فائدہ پہنچایا کہ دیکھو یاد رکھو جب تم ان سے وابستہ ہو جاؤ گے تو بہت سی باتوں سے محفوظ رہو گے، یعنی گناہوں سے محفوظ رہو گے، فقر سے محفوظ رہو گے، واقع سے محفوظ رہو گے، گمراہی سے محفوظ رہو گے، جہالت سے محفوظ رہو گے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیے محبت میں طاقت ہے، محبت میں قوت ہے، محبت میں پاور ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ محبت ہی کے ذریعے سے کائنات کو جیتا جاتا ہے، محبت ہی کے ذریعے سے لوگوں سے روابط و تعلقات بڑھائے جاتے ہیں، یعنی وہ کشش ہے محبت میں کہ اگر چاہنے والا بھٹکنا بھی چاہے تو بھٹک نہیں پاتا، اور چاہنے والے کو کوئی راستے سے ہٹا نہیں پاتا۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا اور بیٹھ کے دیکھا بھی ہوگا جب ہوائی جہاز اڑتے ہیں، مثلا لکھنؤ سے جہاز ہوا، اس نے ٹیک آف کیا اور گھوم کے دہلی کی سمت اختیار کی، تو اتنی دیر کا کام تو پائلٹ کا رہتا ہے نا کہ رن وے پر دوڑائے، رن وے سے اٹھایا، فضا میں لا کے دہلی کی سیٹ میں لائے، اور اب تو سائنس نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں، آٹومیٹک پائلٹ آن کیا، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ہوائی جہاز کو بخود سیٹ میں چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے آٹومیٹک پائلٹ؟ یہ اس لیے ہے کہ کہاں تک آدمی توجہ کرے گا، اگر ذرا بھی نظر ہٹے گی تو راستہ بدل جائے گا، بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے نور کے ذریعے، برق کے ذریعے آٹومیٹک پائلٹنگ شروع کر دی گئی کہ تم راستے پر لگا دو، آن کر دو، آرام سے بیٹھے رہو، آرام سے بیٹھے رہو، جائے گا دہلی ہی کی سیدھ میں، جائے گا دہلی ہی کی سیدھ میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی آیت اللہ نے آٹومیٹک پائلٹ مقرر کیا ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اللہ کا دین سمجھ لو، جنت کا رخ اختیار کر لو۔ جب اہل بیت سے محبت ہو جائے گی تو خود بخود جنت ہی میں اترو گے۔ صلوات بھیج دیں محمد میں طاقت ہے، محبت میں قوت ہے، محبت میں پاور ہے، اور یاد رکھیے محبت معیار کردار بھی ہے۔ آج دنیا میں جتنی عظمت، جتنی وقت، جتنی عزت کردار کو ہے، شخصیت کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے وہ کردار ہے۔ کردار اچھا ہوتا ہے تو انسان کی عزت ہوتی ہے، انسان کی عظمت ہوتی ہے، اور اگر کردار اچھا نہیں ہوتا تو بڑے سے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو عزت نہیں ہوتی، بہت ہی دولت کیوں نہ ہو عزت نہیں ہوتی۔ یعنی یہ تو دنیا کے تجربات میں کہ انسان نے علم میں ترقی کی، انسان نے سیاست میں ترقی کی، انسان نے دولت میں ترقی کی،
آج انسان کتنی ترقی کر جاتا ہے، لکھپتی بن جاتا ہے، کروڑ پتی بن جاتا ہے. آج انسان صدر بن جاتا ہے، وزیر بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، آئی جی بن جاتا ہے، ڈی آئی جی بن جاتا ہے، آئی ایس بن جاتا ہے، آئی پی ایس بن جاتا ہے. تو صدر بن گیا، وزیر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، ایس پی بن گیا، آئی ایس بن گیا، آئی پی ایس بن گیا. لیکن یاد رکھیے بنیادی عزت نہ علم کی ہوتی ہے، نہ عہدے کی ہوتی ہے، نہ دولت کی ہوتی ہے. بنیادی عزت کردار کی ہوتی ہے. یعنی اگر انسان کسی جگہ پر بھی ترقی کرتا ہے تو نیکی سے یاد کیا جائے گا. عالم نہیں ہے، جاہل ہے، لیکن کردار کا اچھا ہے، تب بھی لوگ تعریف کریں گے. امیر نہیں ہے، غریب ہے، لیکن کردار کا اچھا ہے، تب بھی لوگ تعریف کریں گے. تو نتیجہ کلام عزیزان گرامی کیا نکلا؟ علم دینا دوسروں کے ہاتھوں، عہدہ دینا دوسروں کے ہاتھوں، دولت دینا دوسروں کے ہاتھوں، پوسٹ دینا دوسروں کے ہاتھوں. لیکن کردار بنانا انسان کے خود اپنے ہاتھ میں ہے نا. تو جب کردار بن جاتا ہے تو اس کا بڑا ہی اثر ہوتا ہے. ہر ایک کہتا ہے، ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب امیر نہیں ہے، غریب ہے، مگر جناب یہ ماننا پڑے گا کہ کردار میں ان کا جواب نہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ڈاکٹرز کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ڈاکٹر بہت بڑے ہیں مگر کردار کے اچھے نہیں. بڑے بڑے ادھیکاریوں کو، آفیسرز کو، افسران کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب افسر بہت بڑے ہیں، ادھیکاری بہت بڑے ہیں، مگر کردار کے اچھے نہیں. سب کی بات چھوڑیے، میں اپنی بات کرتا ہوں. بڑے بڑے علماء کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ عالم بہت بڑے ہیں مگر کردار کے اچھے نہیں. تو کیا چیز ہے کردار؟ کسے کہتے ہیں کردار؟ کردار کا مطلب یہ ہے کہ برائیاں نہ ہوں، اچھائیاں ہوں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مذہب میں بٹ کر انسان بدل جاتا ہے مگر کردار کا ہر مذہب والا قدر کرتا ہے. جب کردار کی بات آتی ہے تو تعصب مذہب نہیں رہتا، تعصب ذات پات نہیں رہتا، تعصب علم و جہل نہیں رہتا، تعصب امیری و غریبی نہیں رہتا. اگر کسی نے اپنا کردار بنا لیا تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا ان کا مذہب الگ ہے، نظریہ الگ ہے، دھرم الگ ہے، رسم الگ ہے، رواج الگ ہے، پرمپرا الگ ہے. لیکن حضور یہ ماننا پڑے گا کہ کردار میں ان کا جواب نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ کردار ہے. تو نتیجہ کلام یہ نکلا کہ سب سے بڑی ضرورت انسان کے لیے کردار سازی کی ہے. کردار بنے، کیسے بنے؟ کردار بنانے کے لیے علم الاخلاق کی کتابیں بہت ہیں، فلسفی بہت ہیں، منطقی بہت ہیں، لکھنے والے بہت ہیں، تقریریں کرنے والے بہت ہیں، رائٹرز بہت ہیں، مصنفین بہت ہیں، مؤلفین بہت ہیں، مگر یاد رکھیے نمونے کم ہیں. اچھی بات سب بتا دیتے ہیں. میں بھی اتنی دیر سے آپ حضرات کی خدمت میں اچھی باتیں پیش کر رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ جناب جھوٹ بولنا عیب ہے اور سچ بولنا اچھے کردار کی علامت ہے.
اور کچھ دیر کے بعد میں ہی آپ سے جھوٹ بول دوں تو تقریر کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. کیوں؟ بات تو صحیح کہی کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، لیکن اگر واقعی اچھا ہوتا تو مولوی صاحب خود کیوں جھوٹ بولتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت وہ کرے جو کردار میں پختہ ہو. جو کردار میں پختہ ہو. تو ایک وہ ہے جو کردار میں پختہ ہے اور ایک وہ ہے جسے کردار بنانا ہے. یاد رکھیے ہم مسلمان اس لیے ہوئے کہ کردار بنائیں، اہل بیت اس لیے بھیجے گئے کہ کردار کا نمونہ بنے رہیں. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، اور کیا اب آپ اپنے پہلے آقا کا کردار، اپنے پہلے مولا کا کردار دیکھیں. ہمارے پہلے مولا کا کردار کیا تھا؟ ہمارے پہلے آقا کا کردار کیا تھا؟ جناب امیر علیہ السلام نماز جمعہ کے لیے مسجد کوفہ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے غلام جناب قمر علیہ السلام بھی ہیں، اور جناب امیر اس وقت جب جا رہے ہیں تو آپ کے پائے اقدس میں جو نالین ہیں اس میں پیون لگی ہوئی ہیں، جو لباس ہے اس میں پیون لگے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ قمر کہتے ہیں مولا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا قمر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا شرم آتی ہے، کیسے کہوں؟ کہا قمر جو کہنا چاہتے ہو کہو. کہا مولا دست ادب جوڑ کر گزارش ہے، دست ادب جوڑ کر کہہ رہا ہوں مولا ذرا آپ اپنے لباس میں تبدیلی لائیے، اس لیے کہ دشمن ہم پر ہنستا ہے کہ یہ ہیں خلیفہ رسول، یہ ہیں داماد رسول، یہ ہیں فاتح بدر و حنین، یہ ہیں فاتح خیبر، یہ ہیں تمہارے آقا، یہ ہیں امام المتقین، یہ ہیں جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے کہ جن کے پیروں میں، جن کے پائے اقدس میں پیون لگی ہوئی نالین ہیں، لباس میں پیون لگے ہوئے ہیں. یہ تمہارے آقا ہیں، یہ تمہارے مولا ہیں. مولا دشمن ہم پر ہنستا ہے. بس عزیزان گرامی خدا کی قسم میرے مولا علی علیہ السلام نے کیا پیغام دیا ہے. خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں اور اپنے آقا پر فخر کریں، اور جتنا فخر کریں ہم کم ہی کم ہے. جتنا فخر و مباحات اپنے پہلے آقا اور دیگر آئمہ پر ہم کر سکتے ہیں خدا کی قسم کم ہی کم ہے. میرے مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا قمر یہ بتاؤ کیا کسی نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی؟ کیا کسی نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی؟ کہا مولا کس کی مجال ہے جو آپ کے کردار پر انگلی اٹھائے، آپ کے کردار پر انگلی اٹھائے. اب جملہ میرا ہے عزیزان محترم، جو ان کے کردار پر انگلی اٹھائے گا ساری کائنات اس کی ماں اور اس پر انگلی اٹھائے گی، اس کی ماں کے کردار پر انگلی اٹھائے گی. تو عزیزان محترم یہ ہیں جناب امیر علیہ السلام. اب آپ دیکھیں جناب امیر علیہ السلام کا طرز زندگی کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب جناب امیر علیہ السلام سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہے ہیں، سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہے ہیں. تو عزیزان محترم جب جناب امیر علیہ السلام سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہے ہیں تو پھر تو ہر مومن کو سوکھے ٹکڑے کھانا چاہیے، ہے نا؟ ایسا ہی ہونا چاہیے نا، ہر مومن کو سوکھے ٹکڑے کھانا چاہیے. لیکن عزیزان گرامی حکمت دیکھیں آپ جناب امیر علیہ السلام کی. جناب امیر علیہ السلام نے سوکھے ٹکڑے کھائے تو جہاں ایک طرف جناب امیر علیہ السلام سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں، وہاں دوسری طرف امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بھی چل رہا ہے، لنگر بھی چل رہا ہے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر.
اب جناب امیر علیہ السلام نے جو سوکھے ٹکڑے کھائے ہیں تو اس کی حکمت کو بھی سمجھیں، اور امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کی بھی حکمت کو سمجھیں۔ عزیزان محترم، جناب امیر اس وقت تھے حاکم وقت، بادشاہ وقت، اور جناب امیر نے سوکھے ٹکڑے کھا کر ہمیں سبق دیا، ہمیں درس دیا کہ دیکھو یاد رکھنا کہ اگر خدا تمہیں نہ دے تو سوکھا ٹکڑا کھا لینا، مگر مال حرام، لقمہ حرام تمہارے دہن تک نہ پہنچنے پائے۔ دوسری طرف امام حسن نے بتایا کہ اگر خداوند عالم تمہیں عطا کرے، تمہیں بخشے، تم پر اس کی بخشش ہو، تم پر اس کا رحم و کرم ہو، تمہیں مال و متاع دے، مال و متاع سے نوازے، مال و دولت سے نوازے، تو یاد رکھنا کنجوسی نہ کرنا، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنا، اس کے بندوں کو خوب کھلانا، خوب پلانا۔ عزیزان محترم، تو دو کردار ہیں، ایک جناب امیر کا کردار ہے اور ایک مولا حسن کا کردار ہے، دونوں کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جناب امیر نے بتایا لقمہ حرام دہن تک نہ پہنچے، سوکھا ٹکڑا کھا لینا، اور مولا حسن نے بتایا کہ یاد رکھنا اگر تمہیں خدا عطا کرے تو کنجوسی نہ کرنا، خوب لٹانا۔ یہی وجہ ہے کہ جب محرم آتا ہے، عزائے فاطمیہ آتے ہیں، ایام عزائے فاطمیہ آتے ہیں، یا یہ شبہائے قدر آتی ہیں، جناب امیر کی شہادت کی مجالس ہوتی ہیں، جب بھی عزا کا موقع آتا ہے تو ہم مجالس برپا کرتے ہیں اور اس میں تبرک تقسیم کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم لوٹنے والوں کے ماننے والے نہیں ہیں، لٹانے والوں کے ماننے والے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے کردار جناب امیر علیہ السلام کا، اور یہ ہے کردار امام حسن علیہ السلام کا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، تمام ائمہ کے کردار کو سمجھیں۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی مورخ ہو، چاہے صفوی مورخ ہو، چاہے اموی مورخ ہو، چاہے عباسی مورخ ہو، جس نے بھی لکھا جناب امیر سے متعلق، مولا علی سے متعلق یہی لکھا کہ علی کے پاس تاج نہ تھا، علی کے پاس تخت نہ تھا، علی کے پاس دولت نہ تھی، علی کے پاس حکومت نہ تھی، علی کے پاس سلطنت نہ تھی، علی کے پاس سیم و زر نہ تھے، علی کے پاس لال و گوہر نہ تھے، علی کے پاس بھوک تھی، علی کے پاس پیاس تھی، علی کے پاس فاقے تھے، مگر علی کردار کے امیر تھے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اصل امیری کردار کی امیری ہے، اور اصل غربت بد کرداری ہے۔ آج ہمارے یہاں پر فتح و شکست کا معیار بدل گیا۔ آج ہم اگر کسی کے تماچا مار دیں، کسی کو کچھ کہہ دیں اور وہ خاموشی سے سن لے تو ہم جیت گئے، وہ ہار گیا۔ مولا علی علیہ السلام کے سر اقدس پر ابن ملجم ملون نے ضربت لگائی، مولا علی علیہ السلام نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جس نے ضربت ماری وہ رو رہا ہے، جس نے ضربت کھائی وہ مسکرا رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب مولا علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کو شربت پلایا، تو اس کی ایک وجہ اور بھی سننے۔ قاتل کو شربت پلایا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آل محمد ہیں مظہر کمالات خدا، مظہر صفات خدا، یعنی اس کے جتنے کمالات ہیں، اس کے جتنے صفات ہیں، ان کا اظہار ان کے ذریعے سے ہوگا۔ وہ یہ تمام صفات رکھتا ہے، مگر وہ خود آ کر ان صفات کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اس نے ان کو بنایا تاکہ ان کے ذریعے سے ان صفات کا اظہار ہو سکے۔ وہ رحمان ہے تو پتہ کیسے چلے، وہ رحیم ہے تو پتہ کیسے چلے، وہ کریم ہے تو پتہ کیسے چلے، وہ رحمان ہے
وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس نے اپنے دشمنوں کو رزق دیا کہ نہیں دیا؟ فرعون کو، حامان کو، شداد کو دیا کہ نہیں دیا؟ انہوں نے اپنے قاتل کو شربت پلا کے بتایا کہ جب ہمارا یہ عمل ایسا ہے، ہمارے اس عمل کے ذریعے سے پہچانو کہ جب ہم اپنے دشمن کو رزق دے رہے ہیں تو ہمارے رحم کے ذریعے سے اس کے رحم کو پہچانو کہ وہ کتنا رحیم و کریم ہوگا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، آل محمد علیہ السلام کا کردار آج تک دنیا کا کوئی مصنف ہو، کوئی رائٹر، اس نے جو کتاب لکھی اور اس میں جن باتوں کی خوبیوں کا اعلان کیا کہ ممکن نہیں ہے کہ ان سب پر خود بھی عمل کیا، لیکن یہ اہل بیت کی شان ہے، کہا بعد میں عمل کیا پہلے۔ یہ رسول اسلام کی شان، کہاں 40 برس کے بعد میرا قرآن دنیا کے سامنے پیش کرنا تاکہ لوگ کردار ملا کے دیکھ لیں کہ جو آج ہمیں سمجھا رہے ہیں خود تو کبھی ایسا نہیں کیا، یعنی اگر بت پرستی سے روک رہے ہیں تو خود تو کبھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اسی لیے تو ان کی محبت کو اجر رسالت میں طلب کیا گیا کہ اسی نور سے پیدا تھے جس نور سے رسول اللہ پیدا کیے گئے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اور بڑی شان سے آیا، قیصر و کسریٰ کے ایوان ہلے، حق کا بول بالا ہوا، کفر کا منہ کالا ہوا، کعبے سے پتھر کے بت گرائے گئے، کعبہ دل میں یاد الہی کے دیے جلائے گئے، چاند نے تو ہو کے گواہی دی کہ خدا کا رسول ہے، سنگریزوں نے کلمہ پڑھ کر کہا ہمیں اس کی رسالت قبول ہے، اسلام کی قسمت کے دن پھرے، بتوں کے بڑے بڑے پجاری قدموں میں آ گرے، مصور اپنی تصویر کے کمال حسن کو دیکھ کر جھوما، تصویر بنا کر فتبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چوما۔ خود رب العالمین تھا، محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، اپنی سرکار کا مالک و مختار کیا، انبیاء ما سبق کا سردار کیا، کل انبیاء کے اعجاز دیے، سوچا اعجاز کو دوام نہیں ہے، انبیاء چلے جائیں گے، اعجاز ان کے ساتھ چلے جائیں گے، اپنے حبیب کو ایسا معجزہ دے دوں کہ جو بھی حسین زمانے میں، جس دور میں، جس مقام پر سفر ہو یا محضر، شہر ہو یا صحرا، خانہ ہو یا ویرانہ، ہر گوشے میں، ہر کونے میں، جہاں بھی، جس وقت بھی محمد کا اعجاز طلب کریں تو دیکھ کر سر تسلیم خم کر دیں اور مجبور ہو کر کہنا پڑے مہذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، قرآن کو قدرت نے اپنے حبیب کا وہ معجزہ قرار دیا ہے کہ رہتی دنیا تک محمد مصطفیٰ کی رسالت اور علی مرتضیٰ کی ولایت کی گواہی دیتا رہے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہے کردار آل محمد، یہ ہے کردار اہل بیت علیہ السلام، اور یہ سال ثواب کی وجہ سے میرے مولا ہمارے محترم جناب سید شمیم رضا صاحب مرحوم ابن سید خورشید رضا مرحوم کے درجات بلند فرمائے، نہایت نیک نفس انسان، اور میں نے بے پناہ ان کی شفقتیں سمیٹی، بے پناہ مشفق تھے، بے پناہ مہربان، بڑی محبت کرنے والے، اور مولا کے ایک چاہنے والے کو ایسے ہی ہونا چاہیے، صاحب کردار ہونا چاہیے، حسن اخلاق ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی چیز انسان کا بلند اخلاق ہونا ہے، بد اخلاق ہونا نہیں۔ مولا کے محب کو با اخلاق ہونا چاہیے،
اہمیت رکھتی ہے یہ چیز ہمارے معاشرے میں اخلاق کا ہونا. یہ نہیں کہ ہر ایک سے تند مزاجی سے ملنا، نہیں، بلکہ خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا. مسکرا کے ملنے کے لیے بھی شریعت کہتی ہے کہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے. مومن مومن سے مصافحہ کرے، محبت سے ملے، اخلاق سے پیش آئے. تو عزیزان گرامی، وہ تمام خوبیاں، وہ صفات شمیم صاحب مرحوم میں تھے. مولا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے درجات عالی کرے، اور ان کے جملہ اعزاء و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے. عزیزان گرامی، یہ کردار یاد رکھیے، خوبصورت چہرے مٹ جاتے ہیں مگر خوبصورت کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. خوبصورت کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. کردار کبھی نہیں مرتا. جسم مر جاتا ہے مگر کردار زندہ رہتا ہے، کردار باقی رہتا ہے، جسم کو موت. تو عزیزان گرامی، کردار کو مردہ نہ کریں. میری گزارش ہے قوم کے نوجوانوں سے، چونکہ آپ مستقبل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جب لشکر یزید کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے تو اس میں کہا، بتاؤ میں نے تم میں سے کسی کا مال مارا ہے؟ کیا میں نے کسی کو ذلیل و رسوا کیا؟ کیا کسی کی عزت میرے ذمہ ہے کہ میں نے اس کی توہین کی؟ فوج یزید خاموش. یہ بتاؤ کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے حرام کو حلال کیا ہے؟ خاموش. لاش کچلنے والے جانور صفت انسانوں سے امام حسین کہہ رہے ہیں. مولا حسین بھی جانتے تھے کہ میری جان کے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، مگر امام حسین کا جو کردار تھا نا وہ سونا تھا، سونا. فوج یزید کا ایک سپاہی نہ کہہ سکا، ایک آدمی امام حسین کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکا، انگشت نمائی نہ کر سکا. خدا کی قسم، جو لاش کچلنے والے جانور صفت انسانوں سے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوا لیں، انہیں ہماری شریعت میں حسین ابن علی کہا. لاش کچلنے والے جانور صفت انسان بھی امام حسین کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے. خاموش رہے. صرف ایک آواز آئی ہے، بغض لابیک، ہم آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کرتے ہیں. عزیزان گرامی، ہاں وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. باپ کا سایہ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے. باپ دنیا میں بڑی اہمیت کی حامل شے کا نام. ایک بات عرض کرتا چلتا، باپ کی محبت میں اور ماں کی محبت میں ایک فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ماں کی محبت میں اظہار ہوتا ہے، میرا بچہ، میرا لال، میرا چندہ. لیکن باپ کی محبت میں اظہار نہیں ہوتا. محبت دونوں بے پناہ اپنی اولاد سے کرتے ہیں، بس یہی فرق ہے کہ ماں کی محبت میں اظہار ہوتا ہے، باپ کی محبت میں اظہار نہیں ہوتا ہے.
ہائے عزائے، کربلا میں کیا کیا ظلم ہو گئے۔ سید سجاد علیہ السلام کے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، کبھی رونے میں شرم محسوس نہ کیا کریں، اس لیے کہ ہم پر اور آپ پر رونے کی کوئی پابندی نہیں۔ اگر رونے کی قیمت پوچھنا ہے تو یا تو مولا سجاد سے پوچھیے یا 4 برس کی جناب سکینہ سے پوچھیے، اس لیے کہ جب جناب سکینہ رونا چاہتی تھی تو مولا سجاد ہتھکڑیوں بیڑیوں کو سنبھال کے کہتے تھے، بہن سکینہ رونا نہیں، شمر تماچے لگائے گا، بھائی مجبور ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میرے مولا آپ کو کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، ہاں میں ایک بچی کی محبت، یعنی باپ سے جدا ہو جانے کے بعد ایک بچی پر کیا کیا تکالیف گزری ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، لوٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازاروں میں آیا، یزید کی طرف سے ابن زیاد نے اعلان کیا، یہ فتح کا دن ہے، عید کا دن ہے، جو ہماری حکومت میں ہے تماشا دیکھنے کے لیے۔ بازار پٹے پڑے ہیں، جنہیں جگہ نہیں مل رہی ہے وہ دیواروں اور مکانوں کی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں کہ سید سجاد ہتھکڑیاں پہنے ہوئے کدھر ہیں، بی بی زینب بے پردہ کدھر بیٹھی ہیں۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ مجمع کوفے کے بازاروں میں اتنا تھا کہ قافلے کو چلنے کا موقع نہ ملتا تھا، بار بار قافلہ رک جاتا تھا، جب مجمع ہٹتا تھا تب سر آگے بڑھتے تھے، اس کے بعد اسیروں کو لیے ہوئے اونٹ آگے بڑھتے تھے۔ یہ ایک یتیم بیٹا ہے، یہ یتیم بیٹا ہے، اور یتیم بیٹی کا بھی واقعہ سن لیں عزادارو۔ چند گوشے ہیں مسائل کے، آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت باپ یاد آتا ہے، ہر موقع پر باپ یاد آتا ہے، باپ کی محبتیں، باپ کی شفقتیں۔ باپ اولاد سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مکان کی چھت کے پاس اونٹ رکا، اس اونٹ پر بے کس زینب اور 4 برس کی تماچے کھائی سکینہ، یہ یتیمہ ہے۔ جب دیر تک عرب کی جلتی دھوپ میں اونٹ کھڑا رہا تو سکینہ، زخمی سکینہ کے جن کے سینے کو اونٹ کی پیٹ نے چھلنی کر دیا ہے، اس مجبور و بے کس نے چہرہ اٹھا کر پھوپھی کو دیکھا۔ جناب زینب نے فرمایا، بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں، کہنا تو چاہتی ہوں مگر آپ کو مجبور پاتی ہوں۔ کہا میری بچی اگر مجھ سے نہ کہو گی تو پھر کس سے کہو گی؟ کہا ہاں پھوپھی اماں سچ کہتی ہیں، اب کس سے کہوں گی؟ میرا بھیا علی اکبر نہیں ہے، میرے چچا عباس نہیں ہے، میرے بابا حسین ابن علی نہ رہے۔ جناب زینب نے جناب سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور تڑپ کے کہتی، میری بچی تجھے کیا تکلیف ہے، بیان کیوں نہیں کرتی؟ جناب سکینہ کہتی ہیں، پھوپھی اماں پیاسی ہوں، 4 برس کی یتیمہ، امام حسین کی یتیمہ پانی مانگ رہی ہے، اور علی مرتضیٰ کی بیٹی نے گردن جھکا لی۔ جس مکان کی چھت کے پاس یہ اونٹ کھڑا تھا ان میں کچھ عورتیں بیٹھی تھیں، ان میں سے ایک عورت اٹھی، کہا بی بی آپ کی بچی پیاسی نہیں رہے گی، میں دوڑ کے پانی لاتی ہوں۔ دوڑی ہوئی گئی، ایک کوزہ آب لے کر کے آتی ہے اور کہتی بی بی آپ اپنی بچی کو پانی پلا دیجئے۔ سکینہ کے ہاتھوں میں پانی آ گیا تو ایک مرتبہ پانی لانے والی عورت کہتی بی بی جب آپ کی بچی پانی پی لے تو میرے لیے دعائیں کروا دیجئے گا۔ جناب زینب نے سکینہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، یتیمہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا بیٹی پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کر دے۔ پوچھا کیا دعائیں کرواؤ گی؟ کہا پہلی دعا تو یہ کر دو کہ میرے بچے یتیم اور قیدی نہ ہوں۔ جناب سکینہ نے ننھا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، جلے ہوئے کرتے کا دامان، کہا مالک
تجھے میری یتیمی کا واسطہ، اس عورت کی اولاد یتیم اور قیدی نہ ہو۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی بی بی دوسری دعا بتا دو۔ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ جلد سے جلد نانا کے جلد سے جلد مدینے جاؤں۔ کہا مدینے کیوں جاؤ گی؟ کہا وہاں پر میرے مولا رسول اکرم کا گھر ہے، میرے آقا حسین کا گھر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا گھر ہے۔ جیسے ہی مولا حسین کا نام سنا، شہزادی فاطمہ کا نام سنا، کہا فاطمہ تو اب زندہ نہیں، کہا دعا کر دو۔ فاطمہ نہیں تو میری بیوی زینب تو ہیں، میرے آقا حسین تو ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بی بی دعا نہ کرا، وہ دیکھ نیزے پر حسین کا سر۔ اس عورت نے ماتم کرنا شروع کیا، ہائے میرا شہزادہ، ہائے میرا شہزادہ۔ فوراً جناب زینب کہتی ہیں اے بی بی یہ بتا اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہاں کیوں نہیں۔ ایک مرتبہ میری شہزادی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہ یہ ہے تیری شہزادی زینب۔ اس عورت نے ماتم شروع کیا، ارے میرے شہزادے کا سر کٹ گیا، ارے میری شہزادی کا گھر لوٹ گیا۔ اللہ لعنت اللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے شمیم رضا مرحوم ابن سید خورشید رضا مرحوم کی روح کو احسان کرے۔